جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. JHA نیوز میں خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں NA32 کے امیدوار کینڈیڈیٹ جناب صمد مرسلین صاحب. صمد مرسلین صاحب کے بارے میں بتاتا چل دوں کہ صمد مرسلین بانی PTI کارکنوں میں سے ایک ہے. اس نے وہ اس وقت کی یہ عمران خان کے دوست تھے, اس وقت کے ساتھی ہیں, اس وقت کے یہ کارکن ہیں کہ جس ٹائم PTI کچھ PTI تھی ہی نہیں, مگر اس وقت بھی صمد صاحب عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے. پشاور میں پہلا جلسہ کرانے والا یہی صمد مرسلین صاحب تھے. ان سے پوچھتے ہیں کہ الیکشن کو 2 دن رہ گئے ہیں. صمد صاحب کیا تیاریاں ہیں الیکشن کی؟ جی بس مکمل تیاری ہے. میں تو اپنی کافی اچھی ورکنگ کی ہے اور مجھے بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے, کیونکہ میں PTI کی پہچان ہوں اور پورا شہر مجھے PTI کے حوالے سے جانتا ہے. میری PTI کے لیے جو خدمات ہیں, جو PTI کو میں نے بنیاد رکھی پشاور میں, یہ پوری پشاور کی عوام کا آنکھوں دیکھا حال ہے. اس لیے پشاور کی عوام اکثر یہ بات کرتی ہے, جب بھی میں ملتا ہوں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. تو اس وجہ سے مجھے کافی لوگ اچھا رسپانس آ رہا ہے. صمد صاحب ابھی ہم نے کچھ دن دیکھا کہ آپ کمپین کرتے رہے. ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے کہ بڑے پیار سے اور بڑے خلوص سے آپ کے ہاتھ بھی چومتے رہے, ملے. یہ کیا وجہ ہے کہ لوگ پیار کرتے ہیں آپ سے, یا وہ سابقہ دور یاد کرتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ زیادتیات ہوئیں اس کے حوالے سے؟ دیکھیں, وہ کہتے ہیں نا ٹٹ فار ٹیٹ. آپ کی جو کسی کے بارے میں جس طرح کی آپ کی فیلنگز ہوں گی, اس طرح کی فیلنگز آپ کو واپسی پہ ملیں گی. تو میں بھی اپنے پشاور کے لوگوں سے, اپنے پشاور سے بہت پیار کرتا ہوں. میرے بزرگوں نے پشاور میں بہت اچھا وقت گزارا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پشاور کے لوگ بھی مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں. میں نے کمپین جب کی تو انہوں نے بہت وارملی مجھے ویلکم کیا. سیاسی طریقے سے نہیں بلکہ ایک پیار محبت سے مجھے ویلکم کیا. لوگوں نے اپنے کمنٹس دیے اور وہ یہی ساتھ ساتھ ان کو بڑا دکھ اور افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے ہر بار نظر انداز کیا گیا اور میری جگہ ان لوگوں کو, مفاد پرستوں کو لایا گیا جو اس قابل ہی نہیں تھے کہ وہ پشاور کو ریپریزنٹ کرے. نمبر 1, جو مفاد پرست تھے وہ آئے, PTI میں مفاد حاصل کیا اور چلے گئے, اور اب بھی جو ہے وہ پشاور کے لوگوں کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اسی وجہ سے پشاور کے لوگ مجھ سے بہت زیادہ مجھے اچھا رسپانس دے رہے ہیں. صمد صاحب ابھی کچھ تلخ سوالات پہ آتے ہیں. جی بات کرتے ہیں. کچھ دنوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف سوشل میڈیاز پہ, واٹس ایپ گروپس پہ آپ کی تصویر پہ کراس لگا کے اور نشان لگا کے کہ یار یہ از نتھنگ کینڈیڈیٹ آف PTI کا نا, اور یہ وہ ہے. میرے خیال میں اب جتنے بھی کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں وہ سب آزاد ہی کھڑے ہیں, سب آزاد ہیں, اور کسی کے ساتھ بھی وہ جو نشان تھا, وہ جو جس کی خاطر وہ دوڑ بھاگ کر رہے تھے, وہ نشان نہیں ہے. نہیں. آپ الحمدللہ PTI کے دیرینہ کارکن ہیں. ان لوگوں کے بارے میں بتائیں جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں, آپ کے نام پہ ذرا پروپیگنڈا کرتے ہیں. دیکھیں, یہ گنتی کے چند لوگ ہیں جو ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں یا PTI میں ہیں, وہ چند ہیں اور وہ پروپیگنڈا سیل میں ہیں, وہ یہ سارا کر رہے ہیں. لیکن میری پہچان PTI ہے. میں نے کسی کو نہیں کہا کہ مجھے PTI کا ٹکٹ ملا ہے, اور ٹکٹ بھی یہ عمران خان کا فیصلہ نہیں ہے. ٹکٹ کے لیے آپ نے اپلائی کی تھی؟ میں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی نہیں کی تھی. کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ یہ 3 ماہ پہلے ڈیسائیڈ ہو چکا ہے بند کمروں میں. آپ نے ریحان زیب کی انٹرویو آپ نے دیکھا ہوگا, اس میں اس نے سب کچھ بتایا ہے. جیسے محمود خان نے کہا کہ 4-4, 5-5, 10-10 کروڑ میں ٹکٹ بکے. ان کمپیٹنٹ لوگوں کو ٹکٹ دیا گیا جن لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے تھا, جنہوں نے PTI کی دور حکومت میں نہیں کہتا, پورا شہر کہتا ہے کہ انہوں نے ریکارڈ کرپشن کی. انہی لوگوں کو, کیونکہ PTI تو بنی احتساب کے لیے تھی. PTI کا تو نظریہ میرٹ, انصاف اور احتساب ہے. یہ تینوں چیزیں PTI سے ان لوگوں نے جو PTI پہ مسلط ہیں انہوں نے منحرف کر کے اپنے پسندیدہ لوگوں کو ٹکٹ دیا, ان لوگوں کو ٹکٹ دیا کہ جن لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے تھا. اور یہی وجہ ہے کہ پیچھے چونکہ بلے کا نشان نہیں ہے, تو لوگ جو کینڈیڈیٹ منتخب کیے ہوئے, جو PTI نے, ان لوگوں نے, PTI کے ان چند لوگوں نے جن کو ٹکٹوں سے نوازا ہے, ان کی پوزیشنز اپنے حلقوں میں اچھی نہیں جا رہی.
اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ لوگوں کو ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، وہ آزمائے ہوئے ہیں اور ان کی کارکردگی بھی اچھی نہیں تھی. یہ ورکر بھی کہتے ہیں، ورکر بہت پریشان ہے، ورکر مجھ سے محبت، صاحب یہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، وہی پرانے چہرے دوبارہ سامنے وہی آ رہے ہیں، وہی لوگ آ رہے ہیں جو جن کا احتساب ہونا چاہیے تھا. پہلے تو پی ٹی آئی کا تو منشور ہی ہے کہ احتساب کیا جائے. جن لوگوں کے پہلے احتساب، دیکھیں ترقی ہم تب کریں گے، سب سے پہلے احتساب میں اپنا کروں، آپ اپنا کریں کہ میں نے اس قوم کے لیے کیا کیا، میں نے اپنے ملک کے لیے کیا میری خدمات ہیں. پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کا منشور احتساب ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ دوسروں کو گالیاں دیں، دوسروں کو چور گئیں. اپنی کرنٹ ٹیم کو ٹھیک کرنا تھا تاکہ اچھی پرفارمنس آتی. جب اچھی پرفارمنس آتی تو آج عمران خان کا یہ حال نہ ہوتا. عمران خان نے ایسی ٹیم اپنے ساتھ بٹھائی اور اپنے جو مخلص لوگ تھے، چونکہ مخلص لوگ نہ چمچہ گیری کر سکتے تھے، نہ وہ کام کر سکتے تھے، وہ نظریاتی لوگ اسٹریٹ فارورڈ تھے. جیسے میں نے کبھی اپنی انٹیگریٹی پہ سودا نہیں کیا، میں نے حق کو حق کہا، برائی کی برائی کی. عمران کے سامنے بھی میں کہتا رہا اور ان کو بھی میں نے برملا کہا کہ آپ سوچ سمجھ کے اپنی ٹیم بنائیں، کیونکہ یہی آپ کو ترقی. ہم نے عمران کو اسٹیج پہ پہنچایا، آپ اس چیز کے گواہ ہیں. گلیوں میں گھومتا تھا عمران خان کو لے کے، یہ کریم پورہ اور پشاور کے لوگوں سے اور غریب لوگوں سے میں ملواتا تھا. تو ہم نے عمران خان کو اسٹیج پہ لے گئے. جب عمران خان اپنے پاپولیرٹی کے ہائٹ پہ پہنچ گیا تو اس وقت پھر یہ تمام لوگ پی ٹی آئی میں آ گئے اور ہم پی ٹی آئی سے ہمیں پیچھے دھکیل دیا گیا. اچھا یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کے کارکن جو وہ ابھی بھی آپ کے ساتھ ہیں؟ ہاں جی، پی ٹی آئی کے کارکن مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، میں بھی ان سے بہت محبت کرتا ہوں. اور میرے پاس آئے تھے آصف خان کی طرح. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بعض ورکرز نے کہا کہ صمد بھائی آپ پلیز بیٹھ جائیں. تو میں نے یہی بات ان کو کی کہ آصف خان بھی حکومت کے کھاتوں میں آزاد ہے اور میں بھی آزاد ہوں. آصف خان کو کہیں آپ بیٹھ جائیں، میں لڑوں گا، مجھے سپورٹ کریں، کیونکہ میں 97 سے پی ٹی آئی کا ہوں. آخر میرا کوشچن یہ ہے پی ٹی آئی والوں سے کہ میرا گناہ کیا تھا؟ وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اگنور کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ میں حق سچ بات کرتا تھا، میں برائی کو منہ پہ کہتا تھا. میں عمران خان کو منہ پہ کہتا تھا کہ یہ آپ غلط ہے. وہ میری بہت مانتے تھے، عمران خان میری بڑی عزت قدر کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بیچ میں جو لوگ تھے انہوں نے اختلافات پیدا کیے اور مجھے آؤٹ کر دیا گیا کہ کیونکہ وہ برملا کہا کرتے تھے. جب وہ بڑی سیٹوں پہ بھی تھے وہ برملا یہ بات کرتے تھے کہ صمد مرسلین جو ہے ہمارے لیے خطرہ ہے. اور یہ اس دن آصف خان کے پروگرام میں ہی ایک لڑکے نے اٹھ کے بتایا کہ میں چشم دید گواہ ہوں کہ اس نے کہا تھا کہ یہ میرے لیے خطرہ ہے. چاہتے ہیں N32 پہ N32 میں مقابلہ بہت ٹف ہوگا. اور آپ بھی مقابلے میں میدان میں ہیں اور مقابلہ لوگ کہہ بھی رہے، باہر کے لوگ بھی ہم سنتے آ رہے ہیں کہ صمد صاحب بھی مقابلے اس بار سخت ترین مقابلے میں ہیں اور اللہ کی طرف سے کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے. N32 کے مسائل کے حوالے سے بتائیں کہ کون سی ایسے بڑے مسائل ہیں؟ دیکھیں جب ہم انڈیویجولی مسائل کو انکاؤنٹر کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا. مسائل کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بہترین پالیسیز ہونی چاہیے. آپ دیکھ لیں یورپ میں کبھی کہیں بھی کوئی بھی اپنے نمائندے کے پاس جا کے ٹرانسفارمر کے لیے اس کی بھیک نہیں مانگتا، اپنے بچے کی نوکری کے لیے وہ نہیں جاتا، اپنی گلی کو. آپ اس گیس اور یہ بجلی کے وعدے تو نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں جی، میں تو نظام کی بات کر رہا ہوں. جب آپ کا نظام ٹھیک ہوگا، جب غریب آدمی کو اس کے گھر کے اوپر تمام سہولیات ملیں گی، اس کو یہ ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ کسی بڑے آدمی کے پاس جا کے اپنی مجبوریاں بیان کرے، تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. مطلب گھر کی دہلیز تک بھی سب کچھ سہولیات مہیا کی. دیکھیں آپ نظام ٹھیک کر لیں، آپ اس ملک سے کرپشن ٹھیک. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میں آپ کو بھی کہوں گا، دیکھیں میں دا کراؤن ایک ملکہ الزبتھ پہ ایک ڈرامہ سیریل تھی، وہ میں دیکھا کرتا تھا، بڑے شوق سے میں نے وہ دیکھا. تو جب ملکہ الزبتھ کو کوئین بنایا گیا والد کی ڈیتھ کے بعد، تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن ان کے فیملی فرینڈ تھے. تو ملکہ الزبتھ نے ان سے کہا کہ کیا پوزیشن ہے اس وقت انگلینڈ کی. تو انہوں نے کہا کہ انگلینڈ کا برا حال ہے، اکانومی کولیپس ہے، سیکیورٹی نہیں ہے، بارڈر انسیکیور ہیں. تو ملکہ الزبتھ نے کہا تھا کہ وی ہیو دا ویری کریٹیکل پرابلمس. تو
ملکہ الزبتھ نے جواب میں کہا کہ ٹو انکاؤنٹر ایوری کریٹیکل سچویشن یو نیڈ اے رائٹ پرسن آن دا رائٹ پوزیشن. بالکل. آپ کے اداروں میں وہ لوگ، بہت سے اداروں میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کمپیٹنٹ ہی نہیں ہیں، کرپٹ. تو یہ ہمارا ایک المیہ ہے، یہ ہماری نیشن، آپ اپنی نیشن میں دیکھ لیں. دیکھیں، جب میں یہ کہتا ہوں انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں بیسک کام کروں گا. بیسک کام میں آپ کی ایجوکیشن میں قرآن اردو میں ہونا چاہیے. قرآن سے بڑی کتاب، بڑی ایجوکیشن کوئی بھی نہیں ہے. قرآن میں پورا ضابطہ حیات ہے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتا ہے کہ جھوٹے کے اوپر لعنت ہے. آپ کے معاشرے میں عام جھوٹ بولا جاتا ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حرام مت کھاؤ، اپنے پیٹ میں آگ نہ بھرو. آپ کے معاشرے میں حرام حلال کا فرق ہی ختم ہو چکا ہے. اللہ کہتا ہے کہ انصاف کرو. آپ کے معاشرے میں انصاف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. جب ہم اللہ کے احکامات کی پیروی کریں گے، ہم اللہ کے جو بتائے ہوئے راستے ہیں اس پہ ٹھیک چلیں گے، پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے بنیادی کام کرنے پڑیں گے. بیسیکلی نظام کو ٹھیک کرنا ہوگا، اداروں کو ٹھیک. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پورے اداروں کو ختم کر دینا چاہیے. نہیں، آپ دیکھ لیں آپ کے یہ اپنا انکم ٹیکس ہے، آپ کی ریونیو عوام کی چمڑی ادھیڑی جا رہی ہے. ہر سال نیا ٹیکس لگ رہا ہے. غریب 2 وقت کھانے کے لیے ترس رہا ہے، خزانے خالی ہیں. ہر وقت یہ رونا ہوتا ہے. غریب تو ٹیکس ادا کر رہے ہیں، چاہے وہ بجلی کی شکل میں ہو. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دنیا میں سب سے زیادہ ٹیکس پاکستانی قوم سے نکالا جاتا ہے، ان کی چمڑی ادھیڑ دی گئی ہے، لیکن خزانے خالی ہیں. کیوں خزانے خالی ہیں؟ نیچے سے لے کے اوپر تک آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، کرپشن ہے. اب دیکھیں پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، چائنا پوری دنیا میں اٹس اکنامیکل سپر پاور، وہاں پہ ٹیکس نارمل ہے، وہ ڈالر کما رہے ہیں. ہم ایکسپورٹ ہماری کچھ بھی نہیں ہے. ہم تمام ادارے سانپ کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں ہماری اکانومی کے اوپر. ان کو بھی سوچنا چاہیے. ہمیں اپنی ذات سے نکلنا چاہیے. ہم اپنی ذات پہ ہماری زندگی شروع ہوتی ہے اور اپنی ذات پہ ہی ختم ہوتی ہے. جب ہم اس سے نکلیں گے، ہم دوسرے کی بھلائی سوچیں گے تو آپ کے ساتھ اللہ بھلائی کرے گا. یہ میرا ایمان ہے. سمجھ صاحب، باتیں تو بہت کرنے کا دل چاہ رہا تھا، اور پروگرام ہی شارٹ ہے، اور ایک شارٹ سا اپنے ووٹرز کے لیے ایک میسیج ریکارڈ کروائیں اپنے ووٹرز کے لیے 8 فروری کے حوالے سے. السلام علیکم میرے پشاور کے لوگوں. میں آپ کو یہ پیغام دوں گا کہ اس ووٹ کے ذریعے آپ اپنی قسمت کا فیصلہ کریں گے، اپنے ملک کی تقدیر کا فیصلہ کریں گے. اپنے ماضی سے سیکھیں. مخلص ایماندار شخص کو، کمپیٹنٹ لوگوں کو ووٹ دیں. انکمپیٹنٹ آزمائیوں کو ووٹ نہ دیں. انکمپیٹنٹ لوگوں کو ووٹ نہ دیں. بے ایمان لوگوں کو ووٹ نہ دیں. اپنی تقدیر کا فیصلہ آپ خود کریں گے. آپ یہ ووٹ آپ کو ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں، آپ ووٹ دعا کرنے پہ دے دیتے ہیں، آپ ووٹ آپ حال پوچھنے پہ دے دیتے ہیں، آپ ووٹ ٹرانسفارمر لگانے پہ دے دیتے ہیں. یہ ہماری تباہی ادھر سے ہی شروع ہوئی. ہم نے آنکھیں بند کر کے ذاتی پسند ناپسند پہ ووٹ دیا. آپ جس کو کمپیٹنٹ سمجھتے ہیں، آپ جس کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے پشاور کی بہترین ریپریزنٹیشن اسمبلی میں جا کے کرے،